دور کہیں مسجد میں اذان سنائی دے رہی تھی۔ وہ مندر میں اپنے محبوب کے ساتھ بیٹھی ہندوانہ رسم و رواج کے مطابق شادی کر رہی تھی اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بچپن کے منظر گھوم رہے تھے۔ وہ اپنی ہم جولیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اس کی عمر محض 7 سال تھی۔ کھیل دوران اس کا دوپٹہ زمین پر گرا تو اس نے اٹھانے کی زحمت نہ کی اور کھیل میں مشغول رہی، جبکہ مصلی پر کھڑی نماز عصر ادا کر رہی اس کی والدہ نے جب سلام پھیر کر اسے ننگے سر کھیلتے دیکھا تو فوراً مصلی سے اٹھ کھڑی ہوئی، صحن میں نگاہ دوڑائی، زمین پر گرے دوپٹے کو اٹھا کر جھاڑا اور انتہائی شفقت سے اپنی بیٹی کو اپنے پاس بلا کر دوپٹے کو اس کے سر پر سکارف کی صورت میں لپیٹ کر پن کر دیا تھا تاکہ بار بار سر سے نہ اترے اور نہ ہی بچی کو دوپٹہ سنبھالنے دقت ہو۔ بچی کا نام زینب تھا اور جب زینب کی والدہ صاحبہ اس کے سر پر دوپٹہ سکارف کی صورت میں لپیٹ رہی تھی تو اس نے اپنی والدہ سے پوچھا تھا کہ ماں، میرے سر پر ہر وقت دوپٹہ کیوں اڑاتی رہتی ہیں جبکہ میری سب سہیلیاں ننگے سر ہوتی ہیں؟ تب اس کی ماں نے جواب دیا تھا کہ بیٹا، یہ دوپٹہ حجاب ہے اور حجاب امت مسلمہ کی بیٹیوں کی پہچان ہے۔ حجاب فاطمہ الزہرا سلام علیہا کی میراث میں سے ملا ہے، اسی لیے ہر وقت خود کو ڈھانپ کر رکھنا ضروری ہے۔ پردے کا خیال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو اس حد تک رکھنا پڑتا تھا کہ انہوں نے آخری وقت میں نصیحت فرمائی تھی کہ ان کا جنازہ رات کے وقت اٹھایا جائے تاکہ کسی غیر مرد کی نظر ان پر نہ پڑے۔ تو کچھ سوچو کہ جب اتنی عظیم ہستی کے لیے پردے کا اہتمام اس حد تک ضروری تھا تو ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے کتنا ضروری ہوگا۔ مگر تب والدہ کی یہ باتیں زینب کی سمجھ میں نہیں آئی تھیں۔ البتہ نہ جانے کیسے آج اسے ان سب باتوں کی سمجھ آ رہی تھی کہ جب وہ انتہائی قدم اٹھا چکی تھی۔ زینب کو یاد تھا کہ جب اس کی والدہ مصلی پر بیٹھی اس کو پردے کے متعلق حضرت فاطمہ زہرا کی باتیں بتا رہی تھی تو پڑوس کی آنٹی بھی گھر آ گئی تھیں، جنہوں نے اس کی والدہ کو کہا تھا بچی پر زیادہ زور نہ دو پردے کی خاطر، کیونکہ ایک تو وہ بچی ہے اور دوسرا اسلام گھر کے اندر بغیر دوپٹے کے رہنے کی اجازت دیتا ہے۔ پڑوس والی آنٹی کی بات سن کر اس کی والدہ مسکرائی تھی اور بولی تھی، میری بیٹی کو یہ سمجھانے والی کہ پردہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی میراث صرف میں ہو اور یہ سمجھانے کے لیے اسلام پردے کے لیے کتنی رعایات دیتا ہے ساری دنیا ہے، اور مجھے بیٹی کو اتنی نصیحت کرنی ہے کہ ساری دنیا کے مقابل میری نصیحت بھاری پڑ جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ میں آج سے ہی اپنی بیٹی کے دل میں پردے کی محبت ڈال دوں تاکہ کل کو اسے پتہ ہو موت برحق ہے مگر بے پردہ رہنا خدا کے حکم ادوالی ہے، لہٰذا حجاب کی خاطر جان دینا پڑے تو دے دینی ہے مگر حکم خداوندی پر سمجھوتہ نہیں کرنا۔ زینب والدہ کی باتیں سن کر پڑوس والی آنٹی خاموش ہو گئی تھی اور زینب کچھ سہیلیوں کے ساتھ کھیلنے میں مشغول ہو گئی تھی۔ وقت گزرتا رہا، زینب کی پرورش عین اسلام کے مطابق ہوتی رہی مگر اس کی دوستی کچھ ایسی دور جدید کی سوچ رکھنے والی سہیلیوں سے ہو گئی جن کے لیے مذہب سے زیادہ اہمیت خواہش کی تھی۔ ان لڑکیوں کے ساتھ رہتے ہوئے اس نے ہندو لڑکیوں سے دوستی اور پھر ملنا ملانا شروع کر دیا۔ جب اس کی والدہ کو علم ہوا تو انہوں نے بیٹی پر گھر سے باہر نکلنے کی پابندی لگا دی، مگر اس پابندی کو اپنی انا کا مسئلہ بناتے ہوئے زینب راتوں رات ایک ہندو لڑکے کے ساتھ فرار ہوگی۔ صبح جب اس کی ماں کو اس کی اس حرکت کا پتہ چلا تو وہ صدمے سے چل بسی، اور زینب آج جب مندر میں بیٹھی ہندو لڑکے سے شادی کر رہی تھی تو اس سے دور کہیں سے مسجد میں ظہر کی اذان سنائی دی۔ اللہ اکبر کی اس صدا نے اس کے دل و دماغ میں دروازے کھول دیے۔ وہ مندر سے اٹھ کر سٹ پٹ مسجد کی طرف دوڑ پڑی۔ مسجد کی دہلیز پر پہنچ کر اس کے قدم رک گئے اور وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ گزرنے والے کسی نمازی نے اس سے وجہ پوچھی تو وہ کچھ بتانے کی بجائے ہچکیاں لینے لگی۔ نمازی نے اندر جا کر بچی کے متعلق امام صاحب کو بتایا۔ امام صاحب نے اپنی بیوی کو بھیج کر بچی کو مسجد کے اندر بنے اپنے حجرے میں بلا لیا، جہاں امام صاحب کی بیوی نے انتہائی شفقت سے پیش آتے ہوئے زینب سے اس کے مسئلہ پوچھا تو زینب نے ساری رودت سنا دی اور اس خواہش کا اظہار بھی کر دیا کہ وہ گھر واپس جانا چاہتی ہے۔
امام صاحب نماز پڑھا کر فارغ ہوئے اور نمازیوں کو مسجد میں رکنے کی تلقین کرتے ہوئے حجرے میں آئے، بیوی سے لڑکی کے متعلق ساری معلومات لی اور سن کر نمازیوں کو بتائیے، اور پھر ایک بزرگ نمازی جن کی بیٹی زینب لوگوں کے محلے میں بیائی ہوئی تھی، ان کے ہمراہ زینب کو بھی اس کے گھر روانہ کر دیا۔ زینب راہ راستے بھٹکنے کے بعد ہدایت ملنے پر دوبارہ واپس آ گئی۔ اگر اس کی حرکت کی وجہ سے اس کی ماں چھین گئی، وہ ماں جس کے قدموں تلے اس کی جنت تھی، وہ ماں جس نے اسے خاتون جنت کے نقش قدم پر چلانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، زینب آج بھی زندہ ہے اور اپنے فیصلے پر پچھتاتی ہے۔ وہ امت مسلمہ کی بیٹیوں کو بتانا چاہتی ہے کہ تمہارا ایک غلط فیصلہ تمہارے رب، دین، ایمان اور والدین سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیتا ہے۔ خدا کے لیے کبھی کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیے جس میں ہمارے اللہ تعالیٰ کی رضامندی شامل نہ ہو۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔